صحبت کا اثر کیا ہے؟ صحبت کیا ہے؟ صحبت کے اثرات کیا ہیں؟ صحبت کا نوجوانوں کی ترقی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بائبل صحبت کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کیسی صحبت دے رہے ہیں؟ یہ بھی بڑا ایک خاص سوال ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسی صحبت دے رہے ہیں، کس طرف جانے کے لیے انہیں الاؤ کر رہے ہیں، وہ کس طرح کی صحبت کا شکار ہے، میں کیسی صحبت کا شکار ہوں۔ یہ بہت سارے سوال ہیں جن کو آج ہم ایکسپلور کریں گے بائبل مقدس میں سے، تھوڑا وقت بھی لگ سکتا ہے، لیکن میرا ایمان ہے یہ دیا ہوا وقت ہمارے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ آمین۔ صحبت ہماری سوچ کو تبدیل کر دے۔ ہم جس طرح کی صحبت میں رہتے ہیں ویسی ہی ہماری سوچ ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں جو منفی سوچ رکھتے ہیں، دوسروں کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے حالات کے بارے میں، اپنی ترقی کے بارے میں، اور ہم بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم ایسی گھرانوں میں ہماری صحبت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا گھرانہ بھی ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صحبت نہ صرف ہماری سوچ بدلتی ہے بلکہ عادت بھی بدل دیتی ہے۔ برے دوستوں کے ساتھ جڑنے سے پہلے ہم دعا کرنے والے ہوتے ہیں، بائبل پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن ہماری صحبت جو ہے ہماری سوچ بھی بدل دیتی ہے، ہماری عادت بھی بدل جاتی ہے، ہمارا رویہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور صحبت کے بارے میں خدا کا بندہ سلیمان بڑی خاص بات لکھتا ہے۔ امثال کی کتاب جو کہ حکمت کی کتاب ہے اور جس میں حکمت کی باتیں مجھے اور آپ کو بیان کی گئی ہیں، اس پہ بڑے واضح طور پہ میں صحبت کے بارے میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ میں آپ کو انکریج کروں گا، اگر آپ حکمت چاہتے ہیں، فہم چاہتے ہیں، تو آپ ضرور ایک چیپٹر امثال کی کتاب کا روز پڑھا کریں، روز پڑھیں، ایک باب ضرور پڑھیں، ختم ہو جائے پھر شروع کر دیں۔ ہر دفعہ جب آپ امثال کی کتاب کا پڑھیں گے آپ کو نئی سے نئی حکمت کی باتیں جو ہیں ملیں گی۔ اور میری یہ بچپن سے پریکٹس رہی کہ میں امثال کی کتاب کو پڑھتا اور اس میں سے حکمت کو لیتا جو خدا مجھے دیتا۔ امثال کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، تو شریروں پر رشک نہ کر اور ان کی صحبت کی خواہش نہ رکھنا۔ تو شریروں پر رشک نہ کرنا۔ کئی دفعہ میں بڑا رشک آتا ہے شریروں پر، جناب وہ دیکھیں ایڈا دلیر بندہ ہے، کار کاٹتا ہے کلو کلو، مطلب اس طرح کے بھی ہمارے ایک نظریے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم لڑاکے کو بڑا کرتے ہیں، لڑائی کرنے والا بڑا دلیر ہے، لیکن ہم نے ٹھگی لگانے والے، چوری کرنے والے، گالیاں دینے والے، نشہ کرنے والے، ان کے ساتھ صحبت نہیں کرنی۔ کئی دفعہ لڑکے لڑکیاں جو چھوٹی عمر جو اوپر آ رہی ہوتی ہے، یہ ان لڑکوں کے ساتھ، ان سہیلیوں کے ساتھ صحبت کرنا پسند کرتے ہیں، دوستی رکھنا پسند کرتے ہیں جو ان کے ساتھ کھٹی میٹھی باتیں کریں، جنسی خواہشوں کی باتیں، دوسری باتیں کریں، اور ان کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اس پہ بھی رشک نہیں کرنا کہ میری سہیلی جناب بڑی زبردست ہے، میرا دوست جناب اس کے بڑے افیئرز ہیں، اس کا یہ ہے، ان کے ساتھ تو ان پر رشک نہ کرنا اور ان کی صحبت کی خواہش نہ رکھنا۔ یہ خواہش بڑی خاص چیز ہے جو خدا نے انسان میں رکھی ہوئی ہے۔ خواہش بری بھی ہو سکتی ہے اور اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ بہت دفعہ ہم خواہش کرتے ہیں لیکن پاتے نہیں ہیں کیونکہ ہماری خواہش بری ہوتی ہے، اپنی عیش و عشرت کی ہوتی ہے۔ ہم ایسی خواہشیں کرتے ہیں جس سے نہ خدا کو جلال ملے گا اور نہ ہماری روحانی جسمانی ترقی ہوگی۔ لیکن کچھ خواہشیں اچھی بھی ہیں، جیسے روح میں بھرنے کی خواہش، خدا مجھے روح القدس کے پھلوں سے بھر، میں محبت سے بھر جاؤں، میں حلیمی سے، فروتنی سے بھر جاؤں، میں صبر کرنے والا ہو جاؤں، خدا روح کی نعمتوں سے مجھے بھر، مجھ میں خدا تیرے کلام کی نعمت ہو، ایمان کی نعمت ہو، مکاشفات کی نعمت ہو،
علمیت کا کلام، حکمت کا کلام، شفا کی نعمت، ایسی نعمتوں کی خواہش کرنا اچھی بات. جب میں چھوٹا تھا تو میری خواہش ہوتی تھی کہ جناب میں دعا کروں تو لوگ ٹھیک ہوں. تو یہ خواہش اچھی خواہش ہے، ایسی خواہش رکھنی چاہیے. خدا صرف پادریوں کو استعمال نہیں کرتا اپنے بدن کی ترقی کے لیے، شفا کے لیے، نجات کے لیے، بحالی کے لیے، بلکہ خدا مجھے اور آپ کو سب کو استعمال کر سکتا ہے. آمین. تو خواہش نہ رکھنا کس کی؟ ان کی صحبت کی. کن کی صحبت کی؟ شریروں کی. شریروں کی صحبت کی خواہش نہ رکھنا. کیونکہ کیا لکھا ہے؟ جب وہ کہتا ہے خواہش، ہر شخص جو ہے وہ اپنی خواہش میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. جب خواہش بڑھ جاتی ہے تو وہ حاملہ ہوتی ہے، گناہ کو جنتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے آپ بڑے محتاط رہیں جب ابلیس آپ خواہش دیکھ. اور خواہشیں کیسے بڑھتی ہیں پتہ ہے؟ آپ کی صحبت کی وجہ سے خواہش ڈیولپ ہوتی ہے. آپ دعائیہ لوگوں کے ساتھ صحبت کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ آپ وقت گزاریں، آپ کا دعا میں کرنے کا دل کرے، آپ کا چرچ جانے کا دل کرے، آپ کو اتوار کا انتظار رہا کرے گا کہ کب وقت اور میں کلام سننے جاؤں. آپ عبادت میں جانا پسند کریں گے. لیکن یہی آپ ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھے جو تاش کھیلتے ہیں، جو گالیاں نکالتے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، جو جسمانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کبھی بھی چرچ آ نہیں پائیں. خواہش ڈیولپ ہوتی ہے آپ کی صحبت سے. آپ جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ اٹھتے ہیں، جن کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، جن کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، آپ ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پنجابی میں وہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب خربوزے کو دیکھ کے کیا کرتا ہے؟ رنگ جو ہے پکڑتا ہے. کیوں وہ پکڑتا ہے؟ جب آپ صحبت کرتے ہیں، آپ جاری رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، وقت گزارتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جسمانی خواہشوں میں پڑے ہوئے ہیں، شرارت میں پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کی خواہش بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے. کوئی بچہ بھی، آپ حیران ہونے کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ تو رونے کے سوا انہیں کچھ نہیں آتا. نہ بول سکتے ہیں، نہ وہ آپ کو کچھ بتا سکتے ہیں، نہ وہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، نہ پکا سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں. ماں ہی سے سارے کام کر کے دیتی، نہ اپنا آپ دھو سکتے ہیں، نہ کپڑے چینج کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں کہاں پلکتی ہیں اس کی زندگی میں؟ وہ بچپن میں سے تو زناکاری، حرام کاری، بت پرستی، جادوگری یا شرارت کی خواہشیں لے کر تو نہیں آیا تھا، نہ پاکی کی خواہشیں لے کر نہیں آیا تھا. یہ خواہشیں کہاں ڈیولپ ہوئی؟ اس کی یاری، اس کی صحبت کی وجہ سے. اور ماں باپ نے کیا کیا؟ ہم نے صحبت پر کنٹرول نہیں کیا، یاری پر کنٹرول نہیں کیا. جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا. جب بچے بڑے ہو رہے تھے، جس دن ماں کو پتا چلا کہ بچے نے پہلی دفعہ گالی دیا ہے تو ماں کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے تھے کہ کہاں سے سیکھی آپ نے. جس دن بچے نے پہلی چوری کی، اسکول سے پینسل یا ریزر چوری کر کے لے کر آ گیا، ماں باپ کے کان کھڑے ہو جانے تھے کہاں سے کیا. کیونکہ یہ اس کی عادت ڈیولپ ہو جائے، اور جس کی وجہ سے وہ جب بڑا ہوگا تو وہ اتنی عادتیں پختہ ہو جائیں گی کہ وہ اس سے نکل نہیں پائے گا، وہ اس میں سے نکل نہیں پائے گا. تو صحبت سوچ بدل دیتی ہے، صحبت عادت کو بدل دیتی ہے. اور انسان کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو شریروں پر رشک نہ کرنا اور ان کی صحبت کی خواہش نہ رکھنا. اسی 24 باب کی 21ویں آیت، آئے میرے بیٹے خداوند اور بادشاہ سے ڈر اور مفسدوں کے ساتھ صحبت نہ رکھ. کس کے ساتھ صحبت نہ رکھ؟ مفسد. اب یہ مفسد کون ہے؟ مفسد کا ڈکشنری میں مطلب ہے شریر، جھگڑالو، باغی، آگ لگانے والے، جو آپ کے دل کو بدل سکتے ہیں، جو آپ کے رشتوں پر اثر ڈال سکتے ہیں، جو آپ کی روحانی زندگی کو خراب کر سکتے ہیں، جو آپ کو خدا کے ساتھ جاتے جاتے آپ کی ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے وہ تو صحبت نہ رکھنا. کیوں نہ رکھنا صحبت ان کے ساتھ؟ مفسد کے ساتھ.
اور کس سے ڈر؟ خداوند سے ڈر اور بادشاہ سے، مطلب خدا سے بھی ڈر اور جو قانون ہے ملک کا اس سے بھی ڈر۔ آپ نہیں سمجھتے کئی دفعہ جب چھوٹی چھوٹی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں تو وہ عادتیں چوری چکاری سے قتل کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں، چھوٹی چوری سے بڑی چوری کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں، چھوٹی خواہشوں سے بری خواہشوں سے بڑی خواہشوں کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں۔ اس لیے خدا سے بھی ڈرنا ہے اور بادشاہ سے بھی ڈرنا ہے۔ بادشاہ سے کیوں ڈرنا ہے؟ بادشاہ سے اس لیے ڈرنا ہے اس نے قانون بنایا ہوا ہے، ملک کا قانون ہے، اور اس قانون کے تحت آپ کو پکڑا جا سکتا ہے، آپ کو قید ہو سکتی ہے، آپ کو جناب وہاں پر سزا ہو سکتی ہے، عمر قید ہو سکتی ہے، قتل آپ کو جو سزائے موت ہو سکتی ہے، اور بھی بہت ساری سزائیں جو ہو سکتی ہیں۔ 21ویں آئے میرے بیٹے، خداوند سے اور بادشاہ سے ڈر اور مفسدوں کے ساتھ صحبت نہ، ان سے یاری نہ، ان سے دوستی نہ رکھ۔ آگے لکھا ہے کیونکہ کیوں نہ رکھ؟ ان پر ناگہان آفت آئے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ نے کبھی دیکھا بھی ہوگا ایک دم ہی آفت آ پڑتی ہے ان پر۔ کن پر؟ شریروں پر، جھگڑالو جو لوگ ہیں، جو باغی ہیں، جو آگ لگانے والے ہیں، جو ایک دوسرے سے خوش نہیں ہوتے، حسد ہیں، ان پر کیا ہوگا؟ ناگہان آفت آئے گی، اور ان دونوں کی طرف سے آنے والی ہلاکت کو کون جانتا؟ کسی کو نہیں پتا۔ قانون کب حرکت میں آ جائے اور خدا کب جو ہے وہ ناگہان تباہی کو لے کے آ جائے، آفت کو لے کے آ جائے، کسی کو نہیں پتا۔ اس لیے لکھا ہے کہ جو بار بار تبھی پا کر، تبھی کیسے ملتی ہے؟ کلام سے بھی ملتی ہے۔ آمین۔ آج ہو سکتا ہے بڑوں کے لیے خدا تبھی کر رہا ہو کہ ہاں آپ نے بری صحبت سے بچنا ہے، برے دوستوں سے بچنا ہے، بری سہیلیوں سے بچنا ہے۔ وہ شادی شدہ سہیلیاں ہو سکتی ہیں، وہ کنواری سہیلیاں ہو سکتی ہیں، برے دوست شادی شدہ ہو سکتے ہیں، وہ کنوارے دوست ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ ان کے ساتھ شراب نہیں پیتے، لیکن جب آپ اپنی سنگت میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، خدا سے ہٹ کر آپ کا دل شرارت کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا ایمان جو ہے ڈاواڈول ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے وہ خدا سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ مفسدوں کے ساتھ جو ہے وہ صحبت نہیں رکھنی۔ کیوں نہیں رکھنی؟ کیونکہ ان پر ناگہان آفت ہے، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ دونوں کب وہ آفت کو جاری کر دے، پتہ نہیں چلتا۔ امثال 29 باب اس کی تیسری آیت، امثال 29 باب اور اس کی تیسری آیت لکھا ہے جو کوئی حکمت سے الفت رکھتا ہے اپنے باپ کو خوش کرتا ہے۔ کس کو خوش کرتا ہے؟ اپنے باپ کو۔ کون؟ جو حکمت سے الفت، محبت رکھتا ہے حکمت سے، لیکن جو کسبیوں سے صحبت رکھتا ہے اپنا مال اڑاتا ہے۔ کن سے صحبت رکھنے والا؟ کسبی سے، فحاشاؤں سے صحبت رکھنے والا اپنا مال کیا کرتا ہے؟ اڑاتا ہے۔ یاری رکھنے والا، دوستی رکھنے والا، ان کی محفل میں بیٹھنے والا، ان کی سوسائٹی میں بیٹھنے والا اپنا مال کیا کرتا ہے؟ اڑاتا ہے۔ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھیں۔ کسی نے کہا کہ آپ مجھے اس کے دوستوں کے بارے میں بتائیں، میں آپ کو بتا دوں گا وہ شخص کیسا ہے۔ کسی بھی شخص کا اگر آپ نے پتہ کرنا ہے کہ وہ کیسا ہے، آپ اس کے دوستوں کو دیکھیں۔ اس کے دوست کیسے، جس صحبت میں وہ رہتا ہوگا وہ ویسا ہی ہوگا، جس طرح کی اس کی سہیلیاں ہوں گی وہ ویسی ہوگی۔ اور وہ عقل مند وہ والدین ہیں جب بچے بڑے ہو رہے ہوں تو وہ ان کی دوستیوں پر کنٹرول کر لیں، وہ اپنے بچوں کو بھی بچا لیتے ہیں اور اپنا مستقبل، اپنا فیوچر بھی بچا لیتے ہیں۔ اور وہ والدین، میں سمجھتا ہوں کہ وہ والدین جو بچوں کی صحبت، ان کی یاری پر نظر نہیں رکھتے، ان کو بچاتے نہیں ہیں، ان کو خود بھی نقصان ہوتا ہے۔ لیکن وہ بچہ جو بغیر تربیت چھوڑ دیا جاتا، جب چھوٹا تھا ہم نے محبت میں، لاڈ پیار میں، یاری دوستی میں جس کے ساتھ مرضی وہ بیٹھتا رہا، جس کے ساتھ مرضی وہ کھیلتا رہا، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ اور جب وہ برا ہو رہا تھا ہم نے اسے نہیں بدلا، ہم نے اس کی دوستی نہیں لگی، ہم نے اسے دوستوں سے لگ نہیں کیا۔ اور جب وہ بڑا ہو جائے گا تو نہ صرف آپ کے لیے نقصان دے بلکہ اپنے لیے بھی اور خاندان کے لیے بھی نقصان دے۔ جس نے کما کر
یہ جو ہمارا ایشین کلچر ہے کیا ہوتا ہے اس میں؟ ایشین کلچر میں زیادہ تر یہ جو سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے، ہمارا جو کلچر ہے خاص طور پر انڈیا پاکستان کا، اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ ماں باپ کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، وہ بچے ماں باپ کو کیا کرتے ہیں؟ سنبھالتے ہیں۔ آج کتنے بچے ماں باپ کو سنبھالنے کی بجائے ان کے لیے درد سر بنے ہوئے، دکھ کا باعث ہے۔ اور آپ اگر غور کریں، تجزیہ کریں، تو یہ سارے وہ بچے ہیں جن کی تربیت نہیں کی گئی، جن کی صحبت جب بگڑ رہی تھی، یاری بگڑ رہی تھی، ان کو سنبھالا نہیں گیا، ان کو جانے دیا گیا۔ وہ جس طرح کی مرضی یاری میں ہیں ان کو جانے دیا گیا، ان کو روکا نہیں گیا۔ ایلی کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ کیا اس نے اس طرح تربیت نہ کی جس طرح کرنی چاہیے تھی؟ کئی بار مجھے کہتے ہیں جی بڑا منع کیتا سی لیکن پڑھا ہی نہیں، بڑا کوشش کی تھی پڑھا دی لیکن یہ جناب پڑھا ہی نہیں، لیکن اس طرح نہیں کوشش کی جس طرح کرنی چاہیے تھی، اس طرح تربیت نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ اگر آج ہم کسی اور کو کوسے تو اس کی یہ ہماری غلطی ہے، ہم کسی کو نہ کوسے بلکہ اپنے رویے کو کوسے کہ ہم نے تربیت نہیں کی۔ دیکھا جو لڑکا جو لڑکی بغیر تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے وہ اپنی ماں کے لیے دکھ کا، رنج کا باعث ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کوئی چاہتا ہے کہ اسے رنج ملے اپنے بچوں کی وجہ سے، دکھ ملے، بچوں کی وجہ سے ستایا جائے، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، ہم بچپن سے ہی ان کی صحبت کو پر اثر ڈالیں، صحبت پر اثر ڈالیں، ان کی یاری کو دیکھیں، ان کی دوستیوں کو دیکھیں، کن کے ساتھ دوستی ہے۔ کئی دفعہ دوستوں کی وجہ سے بچے پھنس جاتے ہیں، وہ خود برے نہیں ہوتے لیکن برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان چکروں میں خود بھی پھنس جاتے ہیں۔ کئی مقدمات ایسے ہوئے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ اس کے ساتھ بیٹھتا تھا اس لیے اس کو بھی پکڑو۔ تو صحبت برا اثر ڈالتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اس کی 9ویں آیت سے 11ویں آیت میں لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں آپ نکال سکتے ہیں اس کا 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے 11ویں۔ میں نے اپنے خط میں تم کو یہ لکھا تھا کہ حرام کاروں سے صحبت نہ رکھو۔ حرام کار کون ہے؟ جو ایکسٹرا میرٹل ریلیشن میں ہوتے ہیں، شادی شدہ ہیں لیکن پھر بھی غیر عورتوں غیر مردوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ صحبت نہ رکھنا، یاری نہ رکھنا، کیونکہ جب وہ آپ کے ساتھ باتیں کریں گے آپ کے ایمان پر اثر ڈالیں گے، آپ کا ایمان بھی خراب ہو جائے گا، اور بجائے اس کے کہ آپ مسیح میں بڑھیں آپ بھی اسی طرح کے حرکتوں میں آنا شروع ہو جائیں گے، ہم بھی اسی طرح کے راستے ڈھونڈنا شروع کر دیں گے اور اسی طرح کے ریلیشنز میں، کیونکہ خواہش بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ میں نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ حرام کاروں سے صحبت نہ رکھنا، یاری نہیں رکھنا، ان سے دوستی نہیں رکھنا، ان کی سنگت میں نہیں بیٹھنا۔ یہ تو نہیں کہ بالکل دنیا کے حرام کاروں یا لالچیوں یا ظالموں یا بت پرستوں سے ملنا ہی نہیں۔ اب ملنے میں اور یاری رکھنے میں فرق ہے۔ ملنا یہ ہے کہ آپ گلی میں سے جا رہے تھے اور آپ کو سامنے سے بھائی نظر آیا، آپ کر کے اس طرح نہ چلے، آپ سلام کریں، آپ کا رویہ مسیح اخلاق ویسے کا ویسے ہی ہو جیسے یسوع مسیح کا تھا۔ آمین۔ یسوع مسیح کا اخلاق کیسا تھا؟ روحانی معیار دیکھیں کتنا بڑا تھا۔ گناہ گار کو دیکھ کر خداوند یسوع مسیح نے راستہ نہیں بدلا، اس این فیل میں پکڑی عورت کو دیکھ کر خداوند یسوع مسیح نے تانے نہیں شروع کر دیے، میں تو پڑی گئی، تو انج ہو گیا، تو وہ ہو گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے روحانی ایک معیار سیٹ کر دیا۔ آج کتنے لوگ چرچ میں نہیں آ پا رہے، کتنے لوگ چرچ سے جو ہے وہ دور جا رہے ہیں، اس کی وجہ چرچ انہیں پیار نہیں کر رہا۔ میں صبح دعا کر رہا، خدا مجھے گناہ سے نفرت ہو جائے لیکن گناہ گار سے پیار ہو۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ گناہ گار سے پیار کریں، اسے مسیح کی طرف لے کر آئیں۔ اگر آپ اس سے نفرت کریں گے، اس کے گناہوں کو جھٹاتے رہیں گے، اس پر انگلیاں اٹھاتے رہیں گے، وہ کبھی خداوند یسوع کے پاس نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان سے صحبت نہیں رکھنی۔ صحبت کیا ہے؟ یاری۔ صحبت کیا ہے؟
संगत, सोबत क्या है? दोस्ती। जो सोबत क्या है? महफिल या सोसाइटी एक कायम कर देना जिससे पता चले फलां का ये यार है। जब आपको जोड़ा जाए किसी के साथ, ये फलां के साथ ज्यादा उठना बैठता है, सबको पता होता है ना। इवन खानदानों में पता होता है कौन सी दरानी जिठानी कितनी क्लोज है, कौन से रिश्तेदार कितने क्लोज है, सबको पता होता है। चर्च में पता होता है कौन से चर्च के मेंबर ज्यादा क्लोज हैं, कौन से ज्यादा वक्त इकट्ठे गुजारते हैं। इसी तरह मोहल्ले में पता होता है, इसी तरह दोस्तों में पता होता है। तो पौलुस कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि सोबत नहीं रखना, ये नहीं कहा था कि उनके साथ मिलना भी नहीं। मिलने में और सोबत रखने में क्या है? फर्क है। मिलने में और सोबत रखने में क्या है? फर्क है। जब आपकी दोस्ती, जब आपका प्यार खुदा के लोगों के साथ होगा, दुआ करने वालों के साथ होगा, रूहों की निजात के लिए आंसू बहाने वालों के साथ होगा, वही तरस, वही मोहब्बत, वही प्यार आपके अंदर आना शुरू हो जाए। आप भी रूहें जीतने वाले बन जाएंगे, आप भी लोगों को यीशु के पास लाने वाले बन जाएंगे। आपके वसीला से बहुत से यीशु के पास आएंगे। आमीन। लेकिन वो 70 खुश होकर वापस आए लूका की इंजील में और आकर कहने लगे, क्या कहा उन्होंने? ऐ खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। किस चीज का असर था उनकी जिंदगी में? खुदावंद यीशु मसीह की सोबत का असर। आपकी जिसके साथ सोबत होगी, जिसके साथ दोस्ती होगी, जिसके साथ उठना बैठना होगा, आप वैसे ही होगा। ये यीशु के साथ उठते बैठते हैं और ये यीशु जैसे काम करें। कह रहे खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे क्या हैं? ये यीशु के साथ उठते बैठ रहे हैं और ये यीशु जैसा मिजाज रख रहे। क्या लिखा है? जब पतरस को सूली चढ़ाने से कहा कि मुझे उल्टा सूली चढ़ा, मेरा खुदावंद भी सीधा सूली चढ़ा। आमीन। आप इस बात पे गौर करें, आपका मिजाज वैसा ही हो जाएगा जिस तरह के लोगों के साथ आप उठते बैठे। आपकी यारी आप पर असर डालती है, आपकी संगत आप पर असर डालती है। आप अगर बदलना चाहते हैं तो दोस्ती बदल। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बदलना चाहते हैं, आप थक गए दुआएं कर करके, आप कह रहे खुदा मैं गुस्सा छोड़ना चाहता हूँ, गुस्सा छूट नहीं रहा, आप गुस्सा करने वालों से दोस्ती साइड करो। खुदा मैं जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब आना चाहता हूँ, ख्वाहिशें छोड़ नहीं रहे। ऐसे लोग जो आपके कानों में बातें करते हैं, जिनकी बातें आपको अच्छी लगती है, आप उनको दोस्ती खत्म करें, कम करें, कट करें और आपसे मिलना जुलना रखें। गली राय बट्टे के राय बट्टे आते जाते जो मिले तो सलाम जी की हाल में हाथों को लाया करके बोले। यारी ना रखें, सोसाइटी ना बने, याराना ना रखें, सोहबत ना रखें। सोहबत क्या करेगी? उस सारी खूबियों को, उन खसलतों को, उन खामियों को जो उसके अंदर है वो आपके अंदर ट्रांसफर करे, आपका दिल खराब करे। मालूम लिखा दिल लाल आ जाए और हिले बात, लिखा अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है। अब कई दफा इब्लीस खुद नहीं आएगा आपकी बरकतें चोरी करने के लिए, वो आपकी बरकतें चोरी करेगा, आपके दिल को खराब करेगा। और दिल कैसे खराब करेगा? खुद आके करेगा ये सोबत के वसीले, सोबत के वसीले दिल खराब करेगा। आपको ऐसी ऐसी बातें कहेगा, आपको गुस्सा आएगा दूसरों पर, आपको दूसरों पे गुस्सा आएगा, आपका दिल सख्त करेगा, आप जो मोहब्बत पहले थी खत्म होती जाएगी, आपकी खिदमत छीनेगा, वो आपके हदिये छीन लेगा, हदिया देना बंद कर देंगे आप, सिर्फ किस वजह से? किसी ने कानों में कोई बात कही। अपने दिल की खूब हिफाजत करें, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा यही है। और आपके दिल को पलूट करने के लिए सोबत एक बहुत बड़ा काम करती है, नापाक कर देती है आपके दिल को। बुरी सोबतें, शरीरों की सोबतें। पौलुस कहता है कि मैंने अपने खत में तुमको ये लिखा था कि हराम कारों से सोबत ना रखना। ये तो नहीं कि बिल्कुल दुनिया के हराम कारों या लालचियों या जालिमों या बुत परस्तों से मिलना ही नहीं, क्योंकि उस सूरत में तुम दुनिया ही से निकल जाना पड़ता। लेकिन याद नहीं आए, लेकिन मैंने तुमको दरहकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर, जनाब बगल में बाइबल रखी हुई है, आमीन,
हालेलुया के नारे लग रहे हैं, हालेलुया, कलाम सुनाया जा रहा है, गीत गाए जा रहे हैं चर्च में। जनाब अपने तो बड़ा किसी को समझा नहीं जा रहा। अगर भाई कहलाकर, ये बहुत सख्त तरीन थी पौलुस रसूल में, अगर भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुतपरस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो तो उससे सोबत ना रखो। सख्त है, कट कर दो दोस्ती ऐसे से। जो है तो कहलाता भाई, खादम, एल्डर्स, डीकन्स, पास्टर्स, मुबश्शिर, परस्तार कहलाते तो जनाब हम बड़े जबरदस्त है लोग खुदा के, लेकिन फिर भी इस तरह के काम करते। एक काम नहीं है, सिर्फ हरामकारी नहीं है, लालच भी है। लालच को बुतपरस्ती के साथ तशबीह दी है। फिर बुतपरस्ती भी है। बुतपरस्ती क्या है? गैर मबूदों को मानना। अब कई दफा बुतपरस्ती हम सोचते हैं सिर्फ मुर्द के सामने झुकना ही बुतपरस्ती है। खुदा से दूसरों को ज्यादा अव्वल दर्जा देना, ये भी बुतपरस्ती है। खुदा से नौकरी को ज्यादा अव्वल दर्जा देना, ये भी बुतपरस्ती है। खुदा से ज्यादा कारोबार को दर्जा देना, ये भी बुतपरस्ती है। खुदा से ज्यादा पैसे को दर्जा देना, ये भी बुतपरस्ती है। खुदा को ज्यादा पादरी को दर्जा देना, ये भी बुतपरस्ती है। इज्जत करना अलग बात है, अकीदत करना अलग बात है, प्रस्तिश और पूजा करना अलग बात है। आमीन। बुतपरस्तों से, हरामकारों से, लालचियों से, गाली देने वाले, खादम कई गाली भी देते, गाली भी देने वाला, उससे भी सोबत नहीं। शराबी से भी नहीं, नशा करने वाला भी, जालिम से भी नहीं, उससे भी सोबत नहीं रखनी, बल्कि ऐसों के साथ खाना तक नहीं। सब जो भाई कहला, जो क्या कहलाकर? भाई कहलाकर। खादम कहला रहे हैं ना। इब्तदाई कलीसिया में भाई कहा जाता था। भाई मिशन जो चली है ना जी, भाई मिशन, उसकी वजह ये थी कि भाई करे, भाई जी, भाई जी, भाई, और बहनों को बहनें कर, बहन मिशन को नहीं तक कर, लेकिन भाई मिशन है। आमीन, हालेलुया। लेकिन रफ़ाक़त ख़वातीन है, आप जरूर आया करें। हर रोज जो इबादत का टाइम है उसमें दुआ किया करें, और फिर आप बुध वाले दिन उसमें भी सबको भी साथ लेकर आया करें, और मिलकर जो है उसमें बात किया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तो मिलने में और सोबत रखने में क्या है फर्क? मिलने में और सोबत रखने में क्या है फर्क है? सोबत का मतलब है यारी होना, दोस्ती होना, या याराना होना, या महफिल या सोसाइटी होना, इसलिए इसमें दोनों में फर्क है। अब कुरिन्थियों 6 बाब, पहला कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी पहला कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 17वीं। और जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। आमीन, आमीन। जो खुदावंद की सोहबत में, उसकी दोस्ती में, उसकी यारी में, उसकी मोहब्बत में, उसकी सोसाइटी में, उसकी महफिल में रहता है, वो खुदावंद के साथ क्या होता है? एक रूह होता है। आमीन। उसकी रूह और खुदा की रूह एक ही पेज पे होती है, रूहें जीतने के लिए, हालेलुया, कैदियों की रिहाई के लिए, हालेलुया, जकड़ों की आजादी के लिए, बीमारों की शिफा के लिए, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह जब आया तो उसने एक हवाला पढ़ा, जब यशायाह के सीफे को उसने पढ़ा, उसने कहा खुदावंद खुदा का रूह मुझ पर, उसने मुझे भेजा है, क्या कर? कैदियों को रिहाई, जकड़ों को आजाद और मसीह के साले मकबूल का ऐलान। आज जब वो रूह उसके साथ हमारी सोबत होती है, खुदावंद के साथ हमारी दोस्ती, वही रूह हम पर होता है, वही रूह हमारे साथ होता है, एक हो जाता है उस रूह के साथ, और वही काम जो खुदावंद यीशु कर रहा था वही हम करते हैं। आमीन। कितनी अजीम बरकत है हमारे लिए जब हम खुदावंद के साथ दोस्ती रखते हैं, जब हम खुदावंद के साथ दोस्ती रखते हैं, खुदा हमारी दोस्ती, हम उसके साथ दोस्ती रखें, कितनी जबरदस्त ये बरकत है। और जो खुदावंद की सोबत में
رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. وہ اس روح کو لے لیتا ہے جو خدا کا دل ہے، اس کا دل ایک ہو جاتا ہے. پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی ہم پڑھیں گے 33ویں. پہلا کرنتھیوں 15 باب 33ویں. فریب نہ کھاؤ. کئی دفعہ لوگ نا فریب میں آ جاتے ہیں. بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. فریب نہ کھاؤ. فریب کیوں نہ کھاؤ؟ کیونکہ ابلیس کیا ہے؟ دھوکے باز ہے. وہ فریب دیتا ہے. کئی لڑکے کئی لڑکیاں اپنے ماں باپ کے منع کرنے پر کیا کرتے ہیں؟ وہ میں تو نہیں خراب، وہی خراب ہے نا. نیچرل کسی دیکھ ہے، ہاں خراب نہیں ہے، سچ ہے، لیکن بائبل تو کہتے ہیں بری صحبتیں اچھی عادتوں کو. آپ جو دعا کرنے والے ہیں، آپ جو چرچ جانے والے ہیں، آپ جو اپنا بدن یسوع مسیح کے سپرد کرنے والے ہیں، آپ جو خداوند پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، آپ جو پرستش کرنے والے ہیں، جب آپ بری صحبت میں جائیں گے تو آپ کی جو اچھی عادتیں ہیں وہ بگڑ جائیں گی. آپ کی اچھی عادتوں پہ اثر ڈل جائے گا. یہ ایک دن میں نہیں ہوگا. اور صحبت یا یاری ایک دن میں نہیں ہوتی. یاری جو ہے وہ بہت پرانی ہوتی ہے. لوگ فخر کرتے ہیں جناب میری فلاں سالہ تو یاری چل رہی ہے، جناب یہ میرا دوست 15 سال سے یہ میرا لنگوٹیا دوست ہے، یہ میری سہیلی جب سے میں بیاہ کر اس محلے میں آئی ہوں سب سے پہلے یہ میری سہیلی بنی. بڑے فخر کرتے ہیں ہم. لیکن فریب نہیں کھانا. کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی جو بری صحبت ہے وہ آپ کی اچھی عادتوں کو کیا کر سکتی ہے؟ بگاڑ سکتی ہے. آپ سیدھا چل رہے ہوں گے، اچھے چل رہے ہوں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کس لمحے ابلیس آپ کو جو ہے پٹری سے اتار دے گا. آپ کی خواہش چینج ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کے دل پر کنٹرول جو ہے وہ بری خواہشوں کا ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کی عادات بگڑ جائیں گی، آپ کی عادات خراب ہو جائیں گی. اس لیے پولس کہہ رہا ہے کہ فریب نہیں کھانا. راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو کیونکہ باز خدا سے ناواقف ہے. میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں. پولس رسول یہ کتاب میں لکھ رہا ہے اپنے حوالے میں 34 آیت. آمین. کیوں یہ پولس کرنتھیس کی کلیسیا کو لکھ رہا ہے؟ آج بھی کتنی کلیسیاؤں میں ملا جلا سا رجحان ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں ہے پیروں فقیروں کے پاس جاتی ہے، پھر بھی ہماری یاری ان کے ساتھ میں نہیں کرتی، وہی کرتی ہے، میں تو خدا نہیں بنتی ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے فلاں بھائی شرابی ہے، نشہ کرنے والا ہے، زناکار ہے، حرام کار ہے، پھر بھی ہماری دوستی بڑی ٹچ بٹنا ہوتی ہے، پکی دوستی. میں تو نہیں کرتا تھا، وہ کرتا ہے. اور پھر 1 سال 2 سال 6 مہینے کے بعد پتا چلتا ہے انہیں تمہاری بھی دوستی کرا دی. آپ کا بھی دل ویسا ہی ہو گیا، ہماری بھی صحبت ویسی ہو گئی، ہم بھی گالیاں دینے والے بن گئے، ہم بھی چرچ نہ جانے والے بن گئے، ہم بھی ہدیے نہ دینے والے بن گئے، ہم بھی خدا سے دور چلے گئے. صحبت نے ہمارے دل خراب کر دی. صحبت نے کس کا نقصان ہوگا؟ یہ جو کلام ہے نا، یہ ہماری روح کی خوراک ہے. کلام کیا ہے؟ ہمارے روح کی خوراک. آمین. اگر ہمیں روح کی خوراک نہ ملے تو روح کیا ہوگی؟ کمزور ہوگی. روح کیا ہو جائے گی؟ روح کیا ہو جائے گی؟ ہم لڑائی جھگڑوں میں پڑے رہے. کئی بہنوں نے کئی بھائیوں نے مجھے آ کر کہا بادی صاحب جب وقتی طور پہ ہم چرچ آئے تو ہمیں ایسا لگا کہ یہ کلام خدا نے میرے لیے دیا کیونکہ مجھے ضرورت تھی اس کی. میں بہت دکھ میں، بہت پستی میں، بہت پریشانی میں تھا، میں گرا ہوا تھا، نکلنے کا راستہ نہیں تھا. لیکن جب اتوار کی عبادت ختم ہوئی اور جب میں یہاں سے واپس گیا، یہ واپس گئی تو میری زندگی مکمل طور پہ بدلی ہوئی تھی. اور وجہ کون تھا؟ میں نہیں بلکہ خدا کا کلام وجہ ہے. اور آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گے. ہاللیلویا. بہت سے لوگ صحیح راستے کی طرف آئیں گے.
آپ کو نہیں پتا کیوں شیطان آپ کی صحبت برے لوگوں سے کروا رہا ہے۔ برے لوگ صرف حرام کاری نہیں ہیں، برے لوگ صرف وہی نہیں ہے جو نشہ کرتے ہیں، برے لوگ وہ بھی ہیں جو آپ کے کانوں میں، آپ کے دل میں لوگوں کی آپ جوئی کرتے ہیں۔ وقتی طور پہ لگے گا یہی میرا پکا سچا میرا دوست ہے، اور کوئی ہے نہیں۔ ہاں ہے نہیں تیری ننان تے میں نہ کچھ کر چھڑے، ہاں ہے نہیں تو تے بیچاری کسی کام دی بھی گئی۔ وقتی طور پہ لگے گا یہی کہ جناب میری پکی سہیلی ہے یہ جنی مینوں میری کھینچے کسی نے نہیں، اور وہ آپ کا دل سخت کر کے چلی جائے گی، وہ آپ کا دل سخت کر کے چلا جائے گا۔ وہ چرچ میں ممبرز ہو سکتے، کوئی اور ہو سکتے۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کریں، آمین۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کریں، اپنے دل کی خوب حفاظت کیسے کرنی ہے؟ صحبت نہ رکھ کر، صحبت نہ رکھیں، وقت نہ زیادہ سپینڈ کریں، ملیں کسی کام کا بہانہ بنا کے چلے جائیں کسی جگہ۔ ہاں آپ کو تھوڑا مشکل ہوگی، ہو سکتا ہے تانے سننے پڑے، تو بڑی مغرور ہو گئی، تو بڑا مغرور ہو گیا ہے، لہو تو بڑا ہو گیا ہے نا، بڑا بندہ ہو گیا، تاں نہیں ملتا۔ لیکن آپ نے اپنا آپ بچانا ہے، آپ نے اپنی زندگی بچانی ہے، آپ نے اپنی اچھی عادتیں بچانی ہے، آپ نے اپنی خدا کے ساتھ جو شراکت ہے، جو رفاقت ہے وہ بچانی ہے، آپ نے اپنی روحانی برکتیں بچانی۔ آپ کی برکتوں کو چوری کرنے کے لیے ابلیس مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں کو استعمال کرے گا۔ آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بری صحبتوں سے بچنا ہے، بری یاری سے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی 15ویں 16۔ امثال 14 باب 15ویں اور 16۔ نادان ہر بات کا یقین کر لیتا ہے، سنیں غور سے، یہ بڑی زبردست بات، لیکن ہوشیار آدمی اپنی روش کو دیکھتا بھالتا۔ نادان کیا ہے؟ نادان شخص جو ہے جو عقل نہیں رکھتا، یا جنہوں کرنا دا کچا پیا، کرنا دا کچا، وہ ہر بات کا کر لیتا ہے یقین کر لیتا، ہر بات۔ اور ان کی طرح چھوٹی جی گل کی انہیں اپنا دل چکو دا ہانڈی میں ابل دینا، فوراً ابل بوائل ہو جانا، اس کو فوراً پانی مار، فوراً گرمی، فوراً غصہ، فوراً بلڈ پریشر ہائی، فوراً جناب اس نے ساری چیزیں بات۔ نادان، لیکن دنا کیا کرتا ہے؟ ہوشیار جو ہے، سمجھدار، وہ اپنی روش کو دیکھتا اور سمجھتا پہلے معاملہ کیا ہے، شخص کون ہے، کیسی بات ہو رہی ہے، اس پہ وہ دھیان کرتا ہے۔ دنا ڈرتا ہے اور بدی سے الگ رہتا ہے، بری صحبت سے کیا رہتا ہے؟ وہ الگ رہتا ہے۔ کون؟ دنا، سمجھدار، جو عقل مند ہے، وہ ڈرتا ہے اور بدی سے الگ رہتا ہے، پر احمق جھنجھلاتا ہے اور بے باک رہتا ہے۔ ایسا وہ ہو جاتا ہے کہ گناہ کر کر کے اب اسے شرمندگی نہیں ہوتی، اب وہ شرم و حیا سائڈ پہ کر دیتا ہے، گناہ میں بڑھتا جاتا ہے۔ کون؟ احمق۔ اس بات کو سمجھیں، خدا مجھ سے اور آج سے آپ سے مخاطب ہے۔ صحبت معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ کی یاری کس کے ساتھ ہے، آپ کی دوستی کس کے ساتھ ہے، آپ کس سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی خاص ہے۔ آپ کے پاس کون آپ پر زیادہ وقت گزارتا ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ آپ نے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے فیوچر کو بچانا ہے۔ آمین، آمین۔ جو ماں باپ ہیں ان کے لیے بھی بڑی خاص بات ہے کہ اپنے بچوں کی صحبت کو کنٹرول کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ بابرکت اولاد ہو تو ان کی صحبت پر کنٹرول کریں، وہ کس کے ساتھ بیٹھتے، کس کے ساتھ اٹھتے، کس کی بات کو سنتے اور مانتے۔ آمین۔ جب آپ ایسا کرنا شروع کریں گے، نہ صرف آپ کی زندگی بلکہ آپ کا مالی حالات، آپ کا گھرانہ جو ہے برکت پائے گا، اور
آپ کی جو برکت ہے وہ چوری نہیں کرنے پائے گا. آپ کا دل بھی محفوظ رہے گا. آپ ان کے ساتھ صحبت کریں جس سے آپ کو فائدہ ہے, روحانی فائدہ ہے. یسوع مسیح کے شاگرد آج آپ دیکھ لیں, دنیا میں 2023 سال ہو گئے ہیں یسوع کو آئے ہوئے, آسمان پر گئے ہوئے, لیکن آپ غور کریں ذرا, آج بھی خداوند یسوع کا اور اس کے شاگردوں کا نام لیا گیا. آمین آمین. اپنی صحبت خداوند کے ساتھ رکھیں, اس کے ساتھ دوستی رکھیں, اس کے ساتھ دوستی رکھیں, آپ اس کے ساتھ ایک روح ہوں گے. آمین. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا